على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما آدابه فألا يتكلم إلا بخير وأن يلازم بالاعتكاف 10 من رمضان وأن يختار أفضل المساجد كالمسجد الحرام والمسجد الجامع. گزشتہ درس کے اندر اعتکاف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. آج ہم پڑھیں گے اعتکاف کے جو آداب ہے. ہاں تو یہ چاہیے تھا کہ شروع سے باتیں ہو جائیں، لیکن بہت ساری باتیں ہو چکی، اس لیے آداب کی طرف آتے ہیں. تو یہ فتاوی ہندیہ ہے، اس کے اندر اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں. تو سوچا بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے ساتھی ان مسائل سے ناواقف ہیں، تو ان کی وضاحت بھی ہو جائے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے علم میں بھی ہو جائے گا. تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ بات نہ کرے مگر خیر کی بات کریں. زبان سے وہ الفاظ نکالیں جس میں خیر ہی ہو، یعنی خیر والے الفاظ زبان سے نکلے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے بارے میں یا میزبان کا جو گھر ہے، میزبان کی جو جگہ ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے بات ایسی کرے کہ پھر وہ میزبان کو پسند آ جائے. تو کہا خیر کی بات کریں. اور اعتکاف میں جو ہے یہ اپنے آپ کو لازم کریں 10 دن، یعنی 10 دن یہ اللہ تعالیٰ کو اس نے دیے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہو، کسی اور کے نہ ہو، کوئی اور بندہ اس میں شامل نہ ہو، بلکہ اس کا تعلق، اس کی خلوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. آگے فرمایا کہ مساجدوں میں سب سے افضل مسجد کو اختیار کریں. دیکھیے 3 مسجد دنیا کے اندر سب سے افضل ہے. ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے. فرمایا مسجد حرام کے اندر جو بند نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو لوگ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں ایک نماز کے بدلے میں. اور مسجد اقصیٰ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 25,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں ایک نماز کے بدلے میں. تو فرمایا سب سے افضل مسجد کیا ہے کہ اعتکاف کیا جائے اس کے اندر، وہ ہے مسجد حرام. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن بھی دکھائے کہ ہم سب مسجد حرام میں ہوں یا مسجد نبوی ہوں اور اعتکاف کریں. والمسجد الجامع، اس طرح جامع مسجد یعنی وہ مسجد جس میں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہو اور باقاعدہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، اور اس کے اندر امام بھی ہو، مؤذن بھی ہو، یعنی پورا نظام سارا مکمل میسر ہو، تو اس مسجد کو اختیار کریں. وَيُلَازِمُ التِّلَاوَةَ وَالْحَدِيث، فرمایا تلاوت کو لازم پکڑیں، یعنی ہمیشہ معتکف کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں تلاوت ہی کروں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور محض تلاوت سے بھی کام نہ لے، بلکہ ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اور فلاں آیت میں کس چیز کا تذکرہ ہے. اگر ہم قرآن کریم کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً بہت سارے ہمارے ایسے مسائل ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حل بھی ہو جائیں گے. لہذا معنی کے ساتھ سمجھنا قرآن کریم کو یہ اللہ کا حکم ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر سوچ نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ تو لہذا غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں، قرآن کریم کے معنی کو اور مفاہیم کو ہم سمجھیں. والعلم والحدیث والعلم، یعنی حدیث کی باتیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے
ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، نماز پڑھنے پر کیا انعام ملے گا، نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے، اور کتنا جہنم میں جلنا ہوگا، تو یہ اگر ہم ساری حدیثیں نماز کے بارے میں پڑھیں تو یقیناً پھر کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جائے گی نا، نماز کی قدر معلوم ہو جائے گی، پھر نماز چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، نماز کبھی پھر نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا کمزور مرد ہے، بوڑھے ہیں، اگر مجھے ان لوگوں کا خوف نہیں ہوتا تو جو لوگ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، میں چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتا اور ان کے گھروں کو آگ لگا لیتا۔ تو دیکھیے کتنی سخت بات ہے حدیث میں، اگر ہم پڑھیں گے تو پھر معلوم ہوگا نا کہ بھئی نماز چھوڑنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اب ویسے کسی کو معلوم ہوگا کہ بھئی نماز کیسے سخت گناہ ہے، لیکن جب اس حدیث کو پڑھیں گے تو خود مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں اپنی امت پر۔ ہر سجدے کے اندر، ہر نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں، میں اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے لوں اور میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دیکھیے کتنی سخت وہی کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازیوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، لہذا قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو اور حدیث بھی ہو اور اس طرح علم کی باتیں بھی ہوں، مذاکرہ بھی ہو۔ کل کے درس کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ مذاکرہ ہو، ٹھیک ہے، علمی مذاکرہ ہو، دینی مذاکرہ ہو، قرآن کریم کے حوالے سے ایک دوسرے سے سوالات ہم کریں۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کوئی نہ کوئی صورت تو آپ پڑھتے ہوں گے نا، یا صرف سورہ اخلاص پر اکتفا ہے، جیسے پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ ڈائریکٹ، اس کے بعد آتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، ہر نماز کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ افضل یہ ہے کہ انسان کم سے کم اتنی صورتیں یاد کریں کہ جس کے اندر وہ 4 رکعت نماز پڑھ سکیں۔ جیسے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو سنت کی ہر رکعت میں صورت ہے نا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ہے کہ نہیں، سنتوں میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ سنتیں کتنی ہوتی ہیں، 4 رکعت کی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ہمیں 4 صورتیں تو یاد ہو، اور 10 صورتیں اگر ہو جائے تو نور علی نور، اور کم سے کم ہماری کوشش ہو جو عامہ پارہ ہے یہ تو ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم صورتیں یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساری صورتیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ ہم یاد کر لیں، تو یہ علمی مذاکرہ ہو، ایک دوسرے کو ہم سنائیں، تو اگر سنائیں گے نہیں تو غلطیاں معلوم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے نہیں ہیں، تو بیماری کی تشخیص کیسے ہوگی، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، تو کہا بیماری کی تشخیص کیسے ہوگی، جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لیں گے، بھائی آپ کا فلاں بیماری ہے، بلڈ کے اندر بیماری ہے، آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، سارا اس کو دیکھنے کے بعد بتائیں گے نا، ایسے تو نہیں بتا سکتے۔ لہٰذا ایک بندے کی نماز کے اندر غلطی ہے، صورت کے اندر غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے نماز کے اندر، لیکن اب سناتا نہیں، دکھاتے نہیں اپنی صورت کو، اپنے نماز کو دکھاتے نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا بھائی کہاں غلطی ہے، کس جگہ غلطی ہے۔ لہٰذا یہ ہم کوشش کریں تو علمی مذاکرہ ہو۔ وسیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہ السلام، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، اعتکاف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو ہم پڑھیں، اس سے ہوگا دلی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوگی، اور دین کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے دین کتنی مشقتوں کے ساتھ آیا، دین کتنی تکلیفوں کے ساتھ آیا، آج ہمیں آسانی کے ساتھ گھر کے اندر دین ملا ہے تو ہمیں دین کی کوئی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دین کتنی مشقتوں سے آیا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور جتنے بھی مشرکین مکہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ ایک مشرک آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر وہ اوجری ڈال دی، ٹھیک ہے،
تو دیکھیے آپ نماز پڑھیں، کوئی آپ پر ایک تنکا بھی ڈال لے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، جھوٹ کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ساحر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے بھئی یہ مجنون ہے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف اٹھائی دین کے لیے۔ اگر ہم پڑھیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو یہ ہمیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام، دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے قصے ہم پڑھیں، ان کے واقعات ہم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دیگر جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات بھی ہم پڑھیں۔ اس لیے اللہ فرمانے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے قصوں کے اندر جو گزشتہ لوگ تھے، عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی۔ کوئی بھی واقعہ اٹھائیں اس کا کوئی نہ کوئی خلاصہ تو ہوتا ہے، نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ کارٹون ہوتا ہے تو اس کے اندر کہانی ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں شکشا، نتیجہ، لالچ بری بلا ہے، تو کوئی نہ کوئی قصہ تو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب، اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم واقعات پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ خود بخود نکل آئے گا۔ اگر ظالم قوموں کے واقعات پڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا بھائی ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے۔ اگر اچھے لوگوں کے واقعات ہم پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، اچھا بننا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ جیسی اچھائی کی، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ بادشاہوں کے قصے پڑھیں گے، اگر نیک بادشاہ تھے تو ان کو نتیجہ جیسے ملا ہم کہیں گے بھئی اللہ ہمیں بھی اس طرح بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور برے لوگوں کے جو بادشاہ تھے ان کے واقعات پڑھیں گے، نتیجہ یہ بنے گا یا اللہ ہمیں اس طرح نہیں بنانا، ایسے بادشاہوں سے ہماری حفاظت فرما، تو نتیجہ خود بخود نکل آئے گا۔ جب واقعات پڑھیں گے تو دعا خود بخود دل سے نکلے گی، بھائی یا اللہ ہمیں اس طرح بنا، یا اللہ ہمیں اس طرح نہیں بنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ واخبار الصالحین، اور نیک لوگوں کی جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں کہ دیکھیے انہوں نے کیسی عبادتیں کی ہیں، کیسی ریاضتیں کی ہیں، کیسے ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، پرندے جو آ جاتے تھے یہ سمجھتے تھے یہ ستون ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی یہاں کھج جاتے ہیں، کبھی یہاں کھج جاتے ہیں، کبھی داڑھی میں ہاتھ مارتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو۔ تو واقعات جب ہم پڑھیں گے نیک لوگوں کے تو پھر پتہ چلے گا ان لوگوں نے اعتکاف کیسے کیا، انہوں نے کیسے اعتکاف کے اندر کیا کیا امور سر انجام دیے ہیں، اور جو 24 گھنٹے کی جو دن تھے 10 دن کے کیسے گزاریں، آج جب ہم پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا۔ وَكِتَابَةُ امور الدین، اور دین کی جتنی بھی امور ہے، یعنی اوامر ہے، دین کی جتنے بھی معاملات ہیں، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چھوٹی کتاب ہمارے ساتھ ہو، باقی بڑی بڑی نہ ہو، بس چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ لے لیں۔ جیسے آسان نماز ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں نماز کے، اگر آپ 10 دنوں کے اندر ایک مسئلہ بھی سیکھیں گے تو کم سے کم 10 مسائل تو آپ کو آ جائیں گے نا نماز کے حوالے سے، اور 10 مسائل آپ غسل کے حوالے سے سیکھیں گے تو ہو گئے، وضو کے حوالے سے 10 مسائل سیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا، ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح بن جائے بھائی۔ وَلَا بَأْسَ أَن يَتَحَدَّثَ بِمَا لَا إِثْمَ فِيهِ، فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ ایسی بات کرے کہ جس کے اندر گناہ نہ ہو، مطلب گناہ والی بات نہ ہو، گناہ کی بات مسجد کے اندر نہ کریں، باقی ضروری باتیں کریں، جس بات کی ضرورت ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن مرتکب جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی باتیں کرے گا، ضرورت کی باتیں کرے گا، مسجد سے باہر نکلے گا تو کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ ہاں چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، السلام علیکم، السلام کا جواب دے سکتے ہیں چلتے چلتے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، چلتے ہوئے جواب دیں، نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت سے، بچے ٹھیک ہے، اگر اس طرح کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے تھے اور جاتے تھے، جاتے جاتے لوگوں سے پوچھتے تھے میاں کیسے ہو، بیمار کرسی بھی کر لیتے تھے، سلام بھی کر لیتے تھے، جاتے یعنی رکنا نہیں ہے آپ نے، اور اپنا کام کر کے ڈائریکٹ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں وہ وضو خانے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پھر کھڑے رہتے ہیں، باتیں وہاں شروع ہو جاتی ہے تو ان سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا کوئی گناہ نہیں ایسی بات کے اندر کہ جس میں گناہ نہ ہو اس کو کیا جائے، یعنی گناہ والی بات نہ ہو، باقی ضرورت والی بات اعتکاف والا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.